الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة صدق الله وصدق الرسول النبي الكريم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ 11ویں شریف اور ذکر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نکات پذیر ہے، استاد الفاظ فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حاجی حافظ شاہد کریم صاحب نے بندہ ناچیز نے حکم فرمایا، اس مقام تے میری حاضری ہوئی اور آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ مغرب تو بعد میں COD خانے وال سرکاری مسجد جتھے بھی 11ویں شریف کی محفل پڑھ کے آئے۔ آرمی آدھے نے الحمدللہ بڑا اور بہت بڑا انتظام کیتا اور انہاں اپنی وردیاں تے سجایا سی یا غوث اعظم دستگیر۔ اللہ تعالیٰ ہر شعبے میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام انبیاء علیہ السلام بالخصوص سیدنا تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے غلامت نال اور آپ دی اہل بیت نال سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، 11ویں شریف اور ذکر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نکات پذیر ہے، میرے تو کافی فاضل نہیں الحمدللہ، حضرت قبلہ قاری شاہد کریم صاحب دیگر احباب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تو یہ جو محفل پاک کی غوث اعظم دی آپ کا جو سلسلہ ہے نا، وہ ایسا عظیم سلسلہ ہے کہ آپ بچپن دے عالم دے اندر ہی بغداد کی یونیورسٹی دے اندر پڑھ رہے ہیں اور بغداد کی یونیورسٹی دے اندر پڑھتے ہوئے ہیں تو آپ کو کسی نے خبر دیتی بھئی اے بغداد تو باہر ایک بستی ہے، اس مقام تے ایک اللہ دا ولی آیا کہ وہ دی زیارت کرنے جائے گا۔ اللہ دا ولی آیا وہ دی زیارت کرنے واسطے جائے گی۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دو کلاس فیلو ہیں جو آپ دے بالکل قریب رہتے ہیں، ایک دنا ابن سقا ہے، ایک دنا ہے عبداللہ تمیمی۔ وہ دوے کلاس فیلو کہنے لگے چلیے نا اس ولی دی زیارت کرنے واسطے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلتے ہیں، پر چلن جدوں چل پے رستے وچ حضرت غوث اعظم پاک فرماتے نے بھی آپ انہاں کول جانا ہے تے بڑے عظیم بدر کو جا رہے ہیں تے ذرا کوئی خیال پیدا کریے، سوچ پیدا کریے بھئی اتھے جا کے عرض کی کرنی، کیڑی کیڑی گفتگو کرنی۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے ابن سقا کہنے لگا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ ولی بے ہوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ تمیمی کہنے لگا سوال میں بڑا سخت کروں گا، آیا اس کا جواب ملتا ہے کیا نہیں؟ حضرت عبدالقادر جیلانی آپ نے فرمایا بھئی میں کوئی سوال شوال نہیں کرنا، میں تو اس واسطے جا رہے بھی اللہ دا ولی میں فیض کتنا عطا کرتا ہے، میں فیض کتنا عطا کرتا ہے۔ تینے کلاس پہلو نال آپ نے دو نے کلاس پہلو آپ جا رہے نہیں، سامنے دیکھیا کہ اللہ دا ولی درخت تھلے بیٹھے اچانک غائب ہو گیا، پھر اچانک ظاہر ہویا، فوراً غصے وچ وہ ولی کہنے لگا، فقیر بندہ کہنے لگا وہ ابن سقا تو کی کہنا ہے، میں سوال کرنا تھا بے ہوش ہو جائے گا؟ میں وقت دیکھ رہا ہوں کہ تینوں کوڑ دی بیماری لگے گی، لوگ تینوں بستی تو باہر پھینک دیں گے۔ اے عبداللہ تمیمی تو کیا کہنے؟ سوال بڑا سخت کروں گا، جواب آئے ملتا ہے کہ نہیں؟ میں دیکھتا پیا تو وزیر خزانہ بنے گا، خزانے کا تیرے چیئرمین بنا کے تیرے کو حساب رد و بدل ہو جائے گی، گھاٹا نقصان ہوئے گا، تو ملک چھوڑ کے نس جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے عبدالقادر
آ تو میرے سینے نہ لگ جا، میں دیکھ رہی ہوں بغداد کی جامع مسجد ہوئے گی اور تو اعلان کر رہے ہوئے گا کہ میرا قدم ہر ولی دے کندھے دے اوتے موجود ہے، میرا قدم ہر ولی دے کندھے دے اوتے موجود ہے پیا۔ اور یہ وقت گزرتا گیا، ابن سقال کو اللہ معاف کرے، کوڑ کی بیماری لگی، لوگ کا باہر پھینک دیتا، پھر کیا ہویا؟ اور حضرت عبد القادر جیلانی کے دوسرے جڑے ہم کلاس پہلو عبداللہ تمیمی وہ خزانے دے مشیر یا چیئرمین بنے، وہ ملک چھوڑ کے نس گئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی اولیاء کاملین دی محفل ہے، اولیاء جلوگر نے، اور آپ ممبر سے اعلان کر رہے ہیں قدمی علی ھذا رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر ولی دے کندھے دے موجود ہے۔ تو آپ نے اتنی بات کی تھی نا، تو آپ نے بالکل قریبی رشتہ دار حضرت شیخ سنان بیٹھے سن، حضرت شیخ سنان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میرے کندھے تے کوئی نہیں، آپ اس طرح پہ آپ نے فرمایا تیرا معاملہ خدا دے سپرد ہے۔ اور کئی میل دور، 3 میل دور تک دستے نے، 3 میل دور عیسائیوں نے دعوت دی شیخ سنان کہ تو ساڈے علاقے مردار پہلے گوشت کھا، تینوں رشتہ بھی دینے، حکومت بھی دینے اور تینوں ایک وزارت بھی دینے۔ ادھروں گوشت پک گیا، کھانا کھانے واسطے شیخ سنان تیار ہو گئے، ادھروں شیخ سنان دا مرید حضرت عبد القادر جیلانی کو وضو کرا رہے ہیں۔ کی کرا رہے ہیں؟ وضو کرا رہے ہیں۔ تے وضو کراتے رہتے حضرت عبد القادر جیلانی نے دو ارشاد فرمایا آج کسی دا پیر کافر ہو رہے ہیں، اتنی بات کی تھی، پھر فرمایا آج کسی دا پیر کافر ہو رہے ہیں۔ تے مرید جڑے ہوئے نا، مرید خاص وہ آخر جڑے پیروں دے قریب ہوئے نا تے وہ بڑی گلاں کر جاندے۔ حضرت بابو جی سرکار پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ دے دادا جی حضرت غلام محی الدین المعروف بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک مرید سی ملک غلام محمد المعروف ملک پینڈا، وہ بڑے مذاق ہی کرتا ہی، بڑا قریب رہتا ہی، بڑا لمبا سفر پیدل کرتا ہی۔ حضرت بابو جی سرکار تو جناب ہے نا حضور میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، آپ کو جوین دم کر کے دے دیں، آپ بھی کھاویں، گھر والی بھی کھلاویں، اللہ بچہ دے دے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ بیٹا عطا کر دے۔ ایک دن آپ چارپائی تے آرام کر رہے ہیں، کیرولہ فرما رہے ہیں، وہ پینڈا تلے چٹائی تے سوتا ہے، اچانک باہر شور پیا نا بچیاں دا، فرمایا پینڈا دے باہر شور کس چیز نے؟ آخر بابا تو سہ تینوں کی لگے شور نہ، وہ کیونکہ پیارا مرید ہے نا، پھر آخر پینڈا دے شور کس چیز دا؟ وہ پینڈا باہر ہستا ہے، آخر بابا بات تیری جوین چیک دی پئی ہے، ہور دم کر کے دے، باہر آخر تیری جوین چیک دی پئی ہے، ہور دم کر کے دے۔ آج بھی وہ جوین گولڈے شریف کے اندر موجود ہے، آپ ایک پکڑ لے آج بھی جوین اتنے موجود ہے، اللہ دے کرم دے نال، اللہ دے فضل و کرم دے نال، ولی دی دعا نال، ولی دی نگاہ نال اللہ کرم فرماتے ہیں۔ جو وضو کرا رہے سی آپ نے فرمایا کسی دا پیر کافر ہو گئے، توبہ۔ تو وہ بڑا خاص مرید ہے، کہنے لگا حضور تواڈے میں کوئی کمی ہے؟ اللہ مہربانی فرماؤ۔ آپ نے ایویں ہاتھ وچ پانی ایک کر کے چھٹا ماریا 3 میل دور تک، حضرت شیخ سنان دی اکھاں تے لگیا اور آپ کی عرض کرتے نے سونا تواڈا قدم میرے کندھے تے نہیں بلکہ میری اکھاں تے قدم موجود ہے، میری اکھاں تے قدم موجود ہے۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ نے طریقہ نہیں جانتے، 10 تاریخ کو اپنے غلاموں نے حکم دے دیا کہ تو سب مسجد کے اندر اکٹھا ہو جانا، میرے آستانے تے اکٹھا ہو جانا، اور شام کے وقت آپ حضور کا میلاد پڑھتے ہیں۔ تو میں آیت کریمہ پڑھی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تقریباً 17واں سپارہ ہے اور سورۃ حج شاید 11واں اندازہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ دیاں وہ نشانیاں جنہاں دیاں لوگ تعظیم کرتے ہیں، لوگ اور تعظیم کر کے اپنے دلوں کو اطمینان دیتے ہیں۔ وہ نشانیاں کیڑیاں نشانیاں نے؟ پہلی نشانی دی اے حاجی لوگ جانتے ہیں، اللہ اکبر، حاجی لوگ جانتے ہیں جا کے نا واپسی بوتل لے کے آتے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، کوئی بھی ہے، بوتل پانی دی لے آتے، پانی دی بوتل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہڈی مبارک لگی، چشمہ ابھریا، آپ نے چشمہ ابھریا، حضرت حاجرہ نے بندی لگائی، بندی توڑ گیا چشمہ، پھر بندی لگائی، پھر توڑ گیا، پھر بندی لگا کے چشمہ پھر توڑنے لگا، آپ نے عبرانی بولی میں فرمایا زم زم
آپ نے کی فرمایا زم ٹھہر جا ٹھہر جا، وہ کی پڑے آپ زم یہ ہے کہ انہوں نے یہی کا صدقہ لیکن ہے نشانی تے دوسری نشانی کی اے حاجی لوگ جانتے ہیں کعبے کا طواف کر کے وقت کیا کرتے ہیں صفا مروا دے وہ نشانی کیڑی اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا تے مروہ یہ میں اللہ کی نشانیاں نے میری بندی توڑی ہے۔ پھر کیڑی نشانی فرمایا من مکان ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پہ آ کے آپ سے قدم لگے نے، اج حاجی لوگ بھی اس مقام پہ آ کے نفل پڑھتے ہیں۔ فرمائے اللہ کی عظمت والی نشانیاں نے، انہاں نشانیاں کو یاد کر کے انہاں نشانیاں نے پیار کر کے لوگ اپنے دلوں کے اطمینان میں چلے آتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ساری نشانیاں آ گئی اللہ اکبر۔ اے آپ نے حکم دیتا مریداں نو بھی اکٹھے ہو جایا کرو، جے تہاڈا دل کرے تے تسی بھی انج کیتا کرو۔ چند دی 10 نو حضور دا میلاد آپ پڑھتے سن، دل تسمرات یاد اللہ اکبر قربان جائیے کہ اللہ نے آپ کو مکان کتنا عطا فرمایا، عظمت شان کتنی دی۔ لیکن اللہ دے ولی دی زبان ایک تاثیر، ایک مائی آئی تے اپنے بچے نو دم کروانا ہے، حضور غوث اعظم دی بارگاہ میں سونا میرا پتر جڑا نا گڑ بہت کھاندا ہے، اینو دم کرو جب گڑ نہ کھاتا کرے۔ آپ نے فرمایا مائی تو کل لے کے حضور میں تے بڑا لمبا سفر کر کے آئی ہوں۔ آپ فرمایا آخیا جو کل لے آؤں، وہ کافی لمبا سفر کر کے وقت پیدل چل کے بیچاری شام دے وقت پہنچی، کہنے لگی سونا اے بچہ لے گیا کل یہ گڑ بہت کھاندا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا گڑ نہ کھاتا کر، کیا کیا گڑ نہ کھاتا اللہ اکبر، گڑ نہ کھاتا کر۔ ایک بات یاد آ گئی، حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دی گلی دے اندر نا پان والے دی دکاناں پان والے ایک بندے آ گیا بھی میری پان نہیں وکدی، پان تے کوئی گاہک نہیں آتا، دکان ہی میں ویلی دی ویلی۔ آپ نے کوئی ٹکڑا بھی کاغذ آپ نے کچھ لکھیا، فرمایا جا کے نا کاغذ اندر رکھ دے تے کھول کے دیکھنا نہیں۔ پھر کیا ہویا، وہ دی دکان تے اتنا رش لگ گیا۔ اچانک اس آخیا چلو ویکھاں تے سی بھی اعلی حضرت لکھیا کیا ہے۔ جب کھول کے دیکھیا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث نہ کوئی نام ایسا، صرف یہی لکھا ہے بھائی پان یہاں سے خریدے۔ سبحان اللہ، کی لکھا بھائی پان یہاں سے خریدے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہو گیا، واہ حضرت تیرے قلم کے اندر اتنی طاقت ہے، تیرے پورے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک سے ہے، ارے بچہ بچہ نور کا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانا نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانا نور کا، یہ نوری گھرانا تیرا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا بیٹا گڑ نہ کھاتا کر۔ تو مائی کہنے کی حضور دیا کل جے ارشاد فرماؤ میں ایڈا لمبا سفر کر کے آئی ہوں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا مائی کل میں آپ گڑ کھاتا یہ جو کہ میں روکا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسی محبت ہے غوث اعظم پاک کی، اللہ اکبر۔ پھر آپ کے دور کے اندر ابدال ہوتے ہیں، ابدال
ملک شام کا ایک افضال فوت ہو گیا جنہوں کی وجہ تو نظام چلتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کی سرپرستی ہوتی راتی دروازے سے دستک ہوئی. دستک کی ہوئی پہلے آپ نے کیونکہ جبا پایا سی نا بڑا قیمتی جبا پائے قیمتی تے ایک چور نے آکھیا بھی کہ جبا میں چرانا ہے. اس نے ویکھیا آ کے نا بیٹھ گیا تے سردی دی رات دی باہر کمدا بیٹھے چور تے آپ نے بڑی 2 رکعت نماز نفل 2 رکعت نماز نفل 2 رکعت نماز نفل 2 رکعت پڑھ دے گئے. چور آ کے بابے تک لگاتا ہی نبی کر دیتی. وہ پہلے وقت جو ٹی ٹی آئی نا آ کے چیک کرتا سی نا ٹکٹ ٹرین دے وچ تے وہ ایک بندے کو ٹکٹ چیک کرتا کہ 2 رکعت نماز نفل اس دوبارہ ٹکٹ پہ جو تھا کہ 4 رکعت نماز نفل. وہ ٹی ٹی صاحب کروتے بات تو سخیر جیسے لوگ دیکھا بھی جانتا نہیں اس کٹ کے بھی 100 رکعت نماز نفل. تو وہ دیکھنے لگا بھی باپے اور انہیں لمبی کر دیتی رکعت. وہ سردی تو کمتا کمتا رات مسجد ہی چھوٹی تھی حضور کو زیادہ تے مسجد کی صف وچ لوگ گیا صف وچ پیا سردی راتی دروازے تے دستک ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام کون میں خضر کیویں آئے ہو ملک شام دا ابدال فوت ہو گیا ابدال دے. آپ نے فرمایا صبح کوئی انتظام کریں گے کہ راتوں رات کوئی نقصان ہو گیا ذمہ داری تہاڈی ہو سی. آپ فرمایا جی ایڈی جلدی مسجد کی صف وچ پہ آئی ایڈی جلدی ہے نا کہ مسجد کی صف وچ پہ آئی. اللہ اکبر. جب اتنی بات کی حضرت خضر علیہ السلام نے جا کے اٹھایا وہ کہنے لگا حضور معاف کر دو. فرمایا معاف کس چیز کا معاف کرا وہ تین کتا بنائی بیٹھے اگے میں تے چوری کرنا ہے. اللہ اکبر. فرمایا پہلے چور سی انہوں نے حضرت غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا بچڑا دستار کرانا تیری کیونکہ تو بڑے بڑے لوگوں کے گھر نسان لائیے اج غوث کے گھر نسان نہیں پتا چلے لبیا کتنا پہنچے. چورا کو جب کتب کرنا ری بنا دی ذات ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے غلاموں اللہ نے وہ مقام اللہ نے عظمت اور شان عطا فرمائی. کئی سال آپ نے عشاء کے وضو کے نال فجر کی نماز ادا کی تھی اور اتنی نمازاں پڑھ کے پھر بھی آپ عرض کرتے ہیں مولا کریم اگر عبد القادر دا یہ عمل تیری بارگاہ میں پسند نہ ہوئے تو کل قیامت والے دن میں نے اندھا کر کے اٹھانا تیرے بندیاں دے سامنے شرمندہ نہ ہو. حالانکہ عاشق نے کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء کہ غوث اعظم نبی کریم علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار نے اور غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار نے. اللہ اکبر. اللہ نے آپ کو مقام کتنا دیتا اللہ نے آپ کو شان کتنی عطا فرمائی. میرے دوستوں اتنی عبادت اور ریاضت. ایک بادشاہ ہے اس دور کا اس بادشاہ ہے کہ بھی غوث اعظم کو کیا ملتا ہے تسی کہتے ہو غوث بڑا کوئی دیتا ہے. آج میں جانا ایک سوال کرنا گا بادشاہ دن سوال خود خیال آیا کہ آج کل سیب اکھے نہیں لگتا سیب کا موسم نہیں میں جا کے سیب طلب کرا گا میں سیب دو. اللہ اکبر. وہ بادشاہ کہتا میں جا کے سامنے بیٹھا ہوں حضور غوث اعظم کے سامنے میں گل ہی نہیں کرنی پئی. آپ نے ہوا وچ ہاتھ بلند کیتا اور ان کر کے فرمایا سیب کھا لے سیب کھا لے. وہ بادشاہ کہتا میں حیران ہو گیا. اللہ اکبر. وہ بادشاہ کہتا حضور غوث اعظم میں نے دیتا میں کھادا تے کڑوا ہی سیب. پھر حضور غوث اعظم تناول فرمایا میٹھا ہے میں کو دے تے کڑوا. حضور سیب کڑوائے فرمایا تو ملک تے اپنی رعایا تے ظلم کرتا ہے اس ظلم کی بدبو تیرے ہاتھ دے اندر. اللہ اکبر. میرے دوستو عزیزو بزرگو آپ کو ایک مقام کے میں ملیا عبادت اور ریاضت کے اندر. اللہ اکبر. حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بات کرتے جائیے کہ آپ جس وقت آپ کی ڈیوٹی لائی نا پیرا نے بھی لاہور جاؤ لاہور آپ تشریف لے لاہور کے باہر گیٹ سن ایک مائی ہو رہی ہے وہ مائی ہو رہی مائی پوچھے بھی روندی کیوں ہے اگے جی باہر لاہور شہر تو باہر ایک جادوگر آیا بیٹھا ہے اسی دودھ چو کے نا مجھاں دا وہ تک نہ لے جاوے گی نا وہ جادو کر دیتے ہیں مجھاں دے تھنا وچوں خون آنا لگ جاتا ہے خون شروع ہو جاتا ہے. آج میرے کو برتن ٹوٹ گیا دودھ نہیں لے گئی اور مجھاں بیمار ہو جاسن. حضرت داتا گنج بخش اجمیری نے فرمایا تو واپس چلی جا جڑیاں ہور آ رہی ہیں انہوں نے واپس بھیج دے وہ جانے تے میں جانا. ترے دن ہو گئے جادوگر دودھ نہیں دیا. جادوگر کہنے لگا کون ہے آخر گیٹ تے بابا بیٹھے. جادوگر اس مقام تے آ کے کہنے لگا او بابا اتنے بڑے بڑے آئے نے جا کر
معلومات کیتا چلا جا. حضرت داتا گنج حجویری مسکرا کے فرمایا تیرے کو کرتب کی ہے؟ وہ کہنے لگا میرے کو کرتب ہے کہ میں ہوا کے اڑ لینا. فرمایا اڑ کے دکھا. وہ تھوڑا جا جو اڑیا نا حضور داتا گنج حجویری اپنی نالین مبارک اپنی جُتی پاک کو حکم دیتا تو بھی اڑ کے ذرا کم دکھا, تو بھی اڑ کے کم دکھا. ایک اڑی دو جو کھلے بچے نا حضرت داتا گنج حجویری نے کلمہ دے فرمایا کم لیا تیرے پتہ نہیں اتنے سے معین الدین چشتی جیسے لوگوں نے کہہ رہے گنج بخش خیر عالم مظہر نور خدا نام کے سارا پیر کامل کامل آ رہا. اللہ اکبر. فرمایا عظمت والی نشانیاں, عظیم نشانیاں جنہاں دا لوگ تعظیم کرتے ہیں یہ انہاں نشانیاں وچوں, کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن جلم نشرح لک صدرک محبوب تواڈے سینے نو کھول دیتا. اس سینے دی نورانیت دے نال کوئی حضرت عبد القادر جیلانی بن جان گے, کوئی داتا علی حجویری بن جان گے, کوئی فرید الدین گنج شکر بن جان گے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اے اللہ دیاں پاک ایویں نشانیاں اسی انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہو اپنے دلاں نوں اطمینان دے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مریداں کو حکم کیا ہے, اس کس چیز کا حکم ہے؟ عبادت اور ریاضت ہے. اللہ کی بارگاہ میں جھکن دا. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اور کیسی محبت آپ نے تقسیم کی تھی. غوث اعظم عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہر چند کی 10 تاریخ کو حضور کا میلاد پڑھنا اور محفل پاک کو سجانا. آپ کے دور کے اندر ایک میلاد پڑھا گیا. آخری بات کر رہے ہیں میلاد کے نال ہی حضور غوث پاک کی عظمت شان. آپ کے دور میں ایک میلاد پڑھے گیا سی میلاد. وہ میلاد کا عنوان 1999 وچ میں بھی 5ویں کلاس وچ پڑھتا سا کہ میں بھی وہ اردو دی کتاب ہے جو واقعہ پڑھیا ہے. بعد اس 93 میں شاید ختم ہو گیا. اس نے 5ویں تے اردو وچ لکھیا گیا سی وہی واقعہ. توجہ ہے. آپ پریشان ہو گئے کہ عمر میری 20 سال سے برابر لگتی, لیکن میں 35 سال پہلے دی بات کر رہا کہ میں 5ویں پڑھتا سی 99 دے وچ. علامہ مجاہد اہل سنت, علامہ مجاہد ملت, علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب, میں انہوں نے کئی تقریریں پور بہ کے سنی. علامہ شاہ نورانی صاحب نے سنیا الحمدللہ. اور اس دور حاضر کے اندر اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قربان جائیے. وہ دے وچ واقعہ لکھیا کہ اس دور وچ بادشاہ ایک وڈیرا سی کوئی, اس آپ دے شہر دا بہت بڑا امیر, انہیں گھر وچ محفل میلاد سجائی تو حضور غوث اعظم دی دعوت کی تھی. آپ دا خطاب رکھے تے دعوت نامے اس تقسیم کیتے. دعوت نامے تقسیم کیتے نا جس نے دعوت نامے جدے کول گئے سارے پہنچ گئے. ایک بیوہ مائی اور او دی یتیم بچی وہ بھی گئیاں بھی جا کے حضور غوث پاک دی زیارت ہی کردیاں میلاد ہی سنیا. لیکن دروازے تے گئیاں تو چوکیدار نے کہا تواڈے کول کارڈ نہیں ہے, دعوتی کارڈ واپس چلی جاؤ. اللہ اکبر. انہوں نے مہربانی کرو سا حضور غوث اعظم دی زیارت کرنا. انہیں واپس بھیج دیتا تو بچی رون لگ پئی دارو گدار. ماں اپنی بیٹی نو کہنے لگی ہے بیٹا تو رو نہیں, پریشان نہ ہو, گھر میں چلی جانیاں میں مسلح تے رہ کے حضور دا میلاد پڑھا گی, تو سنتیاں نال سبحان اللہ کہندیاں میں میلاد پڑھ دی جا سا. ماں اپنے کچے مکان دے اندر مصلا بچھا کے حضور دا میلاد پڑھ رہی ہے, حضور دا معراج پڑھ رہی ہے. بیٹی سبحان اللہ کہہ رہی ہے, سبحان اللہ کہہ رہی ہے, سبحان اللہ کہندے ہوئے اچانک بیٹی دی نگاہ پئی سفید داڑھی والے ایک بزرگ انہاں دے دروازے تے کھلوتے نے. اما کوئی بابا ہے ساڈے دروازے تے ویکھیا تے کون نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور تسی کیویں تشریف لے آئے ہو؟ فرمایا میں میلاد پڑھ کے واپس جا رہا سا, اچانک میری نگاہ پئی کملی والے اپنے غلاماں دے نال تواڈے گھروں واپس تشریف لے کے جا رہے سن تے میں اس دروازے نو چوم رہا ہوں. اتوں حضور دا گزر ہویا ہے, کملی والے دا گزر ہویا ہے. پتہ چلیا جیڑا بھی حضور دا ذکر کرے کملی والے دی محفل سجائے. آج لوگ کہتے ہیں
پاک چڑھن دے نال کیا ملتا ہے؟ اسی کہنے اسی حضور دا صدقہ کھانے ہاں، میلاد تے میلاد رہا ایک عاشق نے خود ترجمانی کی تھی۔ سید امان اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شعر پڑھتے ہوتے سن، وہ آتے نہ کہ جے مولا نہ مارے تا ٹکے نہیں مردے، جڑے ترہن عدلوں اور رکھے نہیں مردے، جناں غوث اعظم دی کھاتی ہے یاری، تجربے دی گلے اور بھوکے۔ میں ممبر رسول تے بیٹھا ہوں، کوئی 300-400 فوجیوں میں یہ شعر پڑھے، انہوں نے بڑا ذوق آیا، اور اللہ کرے تے بعد ایک بندہ پہ آگے انہوں نے پوچھو بھی تُساں آج کیوں سجایا؟ میں کہا ٹھیک ہے بلدی تے تیل پا دی بھائی، انہوں نے پوچھی بھی تُساں کیوں محفل کرائے؟ میں کہا چنگے رہ گئے بھائی، انہوں نے آج سجا ہی نہیں، اصلا انہوں پوچھتے رہے کیونکہ کیوں کوئی لڑائی بڑھ جاتی، فائدہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے محبت کے نال محفل کی تھی سرکار دی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، الحمدللہ جس جگہ تے بھی حضور دا ذکر ہوئے، سرکار دا ذکر ہوئے، سرکار دا ذکر تے بناؤ بناؤ حضور غوث اعظم دی محفل سجائے۔ اس واسطے عاشق کہتے ہیں نبی کی یاد سے محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، اور کہو گے جلنے والوں سے مرو گے یوں ہی جل جل کر، درودوں کی بجلیاں تم پر گرانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اپنے عقائد کو بندہ مضبوط رکھے، اپنے عقائد کو مضبوط رکھے اور عقیدے کی ترجمانی کرے، کیونکہ اسی حضور دے در والے دے غلام، سرکار دے در والے دے غلام۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، اور پڑھ سارے مل کے کہ دشمن احمد پہ شدت یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم اصحاب حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم آل حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم زہرائے پاک حبیب، اس برے مسلک پہ لعنت کی، اس برے مسلک پہ لعنت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت۔ حضور غوث اعظم دی محفل کیوں سجا رہے ہیں؟ عاشق نے نا 4 جملے لکھے ہیں، اشعار دے اور کمال دے لکھے ہیں، انہوں نے کہ حضور غوث اعظم ذکر سجا کے اسی حضور دی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے، دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے، جو چیز اللہ والوں کے پیار سے ملتی ہے، اور مرشد سے میری نسبت ہے غوث کی مرشد سے، آخر یہ کلی جا کے سرکار سے، آخر یہ کلی جا کے سرکار سے ملتی ہے۔ میرے تو بات 10 سے پڑھتا حضرت صاحب کی کتاب میں، کیونکہ میں 86 جا کے حاضری دے نہیں تاکہ وہ ذرا جمع واسطے آسانی پیدا ہو جا سکے۔
انشاءاللہ جی آپ انشاءاللہ بیان فرما سکیں بیان کہ میں تھوڑی 8 بجے دی مان لیتی 9 بجے حاضر ہوں بس ہن تہاڈی انتظار ہے جس ویلے تساں سلام دے شعر پڑھسو انشاءاللہ سا حاضر ہیں اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال اللہ سب اولیاء کاملین دے نال سچی پکی محبت کرنے توفیق ایک بات اپنے قریب دی کر لئیے حضرت بابا عبدالحکیم صاحب ایک نصیحت ہے انہوں نے کہنا ایک نائی ہے تے وہ نائی انہوں نے نا انہوں نے بھی گرمی بڑی ہے صرف تھوڑا جا نا یہ مشین بھی پھیر چل اس طرح پھیر لگا اور جسے اس طرح پھیرن لگا نا تو ہاتھ کمبن لگ گیا ہاتھ کمبے آنا آپ نے پوچھا بھی کمدا کیوں ہے اگر حضور تاں کمدا بھی آج میرا پتر ہویا آج وہ تھوڑی بارگاہ حاضر ہو گیا میں بڑھڑا ہو گیا فرمایا تیرا بیٹا کون کہ بیٹا ہے 10 سال عمر ہے آج 12 سال ہو گئے لبدا ہی نہیں پیا پتہ نہیں کدے گم ہویا آپ نے فرمایا ادھا سیری تھانی چھوڑ چا اور اتنے تک سیر نہ ہونا ہی جتنے تک تیرا بیٹا گھر نہ اللہ دے ولی انہوں نے اندر کمال کیا ہے ذات پات کی بات نہیں ہوتی فقط ایک سید نہیں کہ ولی ہوئے اللہ جتنو بھی عطا کر دے جتنو بھی اللہ مقام دے دے اللہ اکبر قربان جائیے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو کیسے پوچھے نا حضور تھوڑی نسبت کی ہے آپ نے فرمایا مہر علی سیال دا سیال پٹھان دا پٹھان کھرن دا کہ حضور ہے کیا فرمایا مہر علی سیالہ دا بیعت ہے سیال آلے تو سے شریف آلے اور تو سے آلے کھرنا دے بیعت چشتیہ شریف اللہ اکبر اگر حضور کرنا کی ہے آپ نے فرمایا 8 دیالے نا 8 دیالے 5 نمازاں پڑھنی ہیں 40 نمازاں پوری ہو سن جس نے 40 نماز آخری پڑھتا پہ ہو سے نا تے عشاء دی نماز ہونی تے اس دن تیرا بیٹا گھر آ جا سکتا اس نماز پڑھنی شروع کر دی تھی نماز دا وقت جو کہ عصر دا آ گیا آخری نماز جو اس پڑھی عصر دی نماز دا ٹائم آیا تے او دے گھر غلامن آ گیا کہ تھوڑا بیٹا گھر آ گیا وہ نماز ہی پڑھی جا رہی ہے کافی دیر انتظار کی تھی کہ سارے گھر والے آ گئے انہوں نے کہا تینوں خیر ہے بڑے عرصے بعد بیٹا آیا تو تو مسجد جو آندہ ہی نہیں پیا اس نے کہا بابے عبدالحکیم نے وظیفہ ایسا دس دیتا ہے ایک عمل ایسا دس دیتا ہے انہوں دل ہی نہیں کرتا کہ خدا دے گھر تو باہر جاؤ دل نہیں کرتا خدا دے گھر تو باہر جاؤ دیکھو نا کیسا انہوں نے سلسلہ دسیا میرے دوستو اللہ دی بارگاہ میں چکیا کرو اللہ دی بارگاہ میں چک جاؤ ساڑھے مسافر کو ایک بندہ فوت ہویا ہے کل رات ہی انہیں بیٹے دی برات پہنچی واپسی لاہور تے راتی تقریباً 8 بجے پہنچے تے 11 بجے بندہ فوت ہو گیا دیکھو نا کہ صرف اتنی کو نے جھلک ویکھنی ہے اللہ دی بارگاہ میں حاضر نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اسان چاہیے کہ اسی چھوٹا جنازہ ویکھیے نا تے چھوٹا جنازہ ویکھ کے تے سانو اور خبردار ہونا چاہیے کہ اے چھوٹا جا جنازہ اللہ نے چھوٹی عمر چ رہے اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے سانو اتنی زندگی تا دتی او دا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ دی بارگاہ وچ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اپنے غلاموں ایک درس دیتا ہے کہ اللہ دی بارگاہ میں چکو میرے دوستو عزیزو بزرگو جتنے احباب بھی اس مقام سے جب مگر کوشش کرو کہ اگر غوث اعظم ولیاں دے سردار ہو کے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھ دے اور پھر بھی عرض کرتے میرے مولا اگر عبد القادر کا عمل تیری بارگاہ میں پسند نہ ہوئے کیا مطلب ہے بندہ کر کے اٹھائے اتنی آج نہیں کر رہے اسا ایک نماز پڑھی تے باہر اعلان کر رہے ہوتے اڈے سے تھوڑی کوئی بندہ انتظار کر رہے ہو تو مجھے یار اتنی دیر کیوں کرتے تیرے پتہ نہیں میں نماز پڑھنے گیا تو 50 میری اعلان کر دے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ دی بارگاہ میں جو اولیاء کاملین نے سانو رستہ دسے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ کو ڈرو اور اللہ کی طرف آنے واسطے کسی کا وسیلہ اس واسطے سلطان العارفین برہان الواصلین
حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری آپ کا معمول سی روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں. حضرت سلطان باہو کتنی 1000 رکعت. ایک دن آپ نے 500 رکعت پڑھی. غلامہ مجھے حضور خیر فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں. اس نے سکھ حکیم ہوں آپ فرمایا حکیم نے بلا کے لے آؤ. اس سکھ کو گئے نا بھی سارے پیر صاحب کی طبیعت خراب ہوگی. اس نے کہا یار میں اتنے کی میں جاواں وہ تواڈے پیر میں سکھ کدے سکھ ہی پیراں کول گئے. اس نے کہا مہربانی کرو تے تسی انہاں دی قمیض لے آؤ. قمیض لے آندی سکھ ویکھی سکھ نہ رہیا مسلمان بن گیا. خوشبو دے نال کلمہ پڑھ لیا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ زبانی نعرے لگائی جائے زبانی محبت ادا کیتا جائے جے دلوں محبت نہیں اگے تسبیح پھری پر دل نہ پھرے کہ لینا تسبیح پھڑ کے ہوئی لب پڑیا پڑیا تب نہ سکھیا کہ لینا علم پڑھ کے چلے کٹے پر عمل نہ کیتے کہ لینا چلے پڑھ کے جاگ بنا خود جمد نباہو پوے لال ہو من کر کے حضور غوث اعظم نے فرمایا میرا قدم ہر ولی دے کندھے تے موجود ہے. اس مقام تے اعلی حضرت عظیم المرتبہ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بولے آپ فرماتے ہیں کہ جن کی منبر بنی گردن